السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم طلباء اور طالبات، آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ ہماری کلاس ہے اصول فقہ کی، اور اصول فقہ کی اس کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی مایہ ناز تالیف الاصول من علم الاصول۔ اس کتاب میں ہم نے اب تک کے اصول فقہ کی تعریف کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے دونوں طرح سے۔ اصول کس کو کہتے ہیں پہلے ہم نے یہ سمجھا ہے، فقہ کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے یہ سمجھا ہے۔ پھر اصول فقہ جب ایک فن پر بولا جاتا ہے تو اصول فقہ سے کون سا فن مراد ہوتا ہے، اس میں کون کون سی چیزوں پر بحث کی جاتی ہے، یہ ہم نے الحمدللہ سمجھا۔ پھر اس کے بعد حکم کی تعریف شروع ہوئی، کیونکہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اصول فقہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، نصوص سے حکم نکالنا، نصوص کے ذریعے سے حکم تک پہنچنا، قواعد کے ذریعے سے نصوص کے حکم تک کے پہنچنا، یہ اصول فقہ کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس لیے حکم کی تعریف شروع کی تھی پڑھنا۔ پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ حکم کی تعریف کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا حکم کے اقسام کتنے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا حکم کی بعض علماء نے کہا ہے کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، حکم تکلیفیہ اور حکم وضعیہ، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے کہا ہے۔ بعض علماء نے کہا حکم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حکم تخیریہ، حکم وضعیہ اور حکم تکلیفیہ۔ پھر ہم نے حکم تکلیفیہ میں سے ایک ایک حکم کے بارے میں تفصیل پڑھنی شروع کی تھی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے واجب کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل پڑھی، واجب کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا، پھر واجب کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا، پھر واجب کا اثر اور حکم کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا، پھر واجب کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے، واجب کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھے، واجب کی مثالیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی۔ اب واجب کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو، غالباً پچھلے درس میں بھی اس پہ مختصر بات ہوئی تھی، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احناف جو ہے وہ واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ واجب اور فرض میں فرق نہیں کرتے۔ یعنی جمہور جو علماء ہیں وہ واجب اور فرض میں فرق نہیں کرتے، وہ جس کو واجب کہتے ہیں اسی کو فرض کہتے ہیں، جس کو فرض کہتے ہیں اسی کو واجب کہتے ہیں۔ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے احناف، وہ واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں۔ وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو جس کے فعل کا لازم ہونا اس کو وہ فرض کہتے ہیں، اور جس فعل کا لازم ہونا دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ ہماری اس میں جو ہے نا فرض اور واجب یہ ایک ہی ہے، ہمارے جو جمہور علماء کی اصطلاح ہے اس میں وہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں فرض اور واجب ایک جیسے ہیں۔ لیکن جو احناف ہے وہ فرض اور واجب میں فرق کہتے ہیں۔ فرض کہتے ہیں وہ اس کو جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، قطعی یعنی بالکل یقینی۔ اب یقینی دلیلیں کون کون سی ہیں؟ قرآن قطعی دلیل ہے، حدیثوں میں جو حدیث متواتر ہوتی ہے وہ ان کے ہاں قطعی دلیل ہے۔ متواتر یعنی کچھ حدیث کی 2 قسمیں ہوتی بنیادی طور پہ، ایک ہوتا ہے خبر واحد اور ایک ہوتا ہے متواتر۔ متواتر ایسی حدیثوں کو کہا جاتا ہے جس کو اتنی زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو، اس کی اتنی زیادہ سندیں ہوں، چینز آف نریٹرز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں نا کہ اس کی گنجائش ہی نہیں بچی ہو کہ اتنے سارے لوگ مل کر کے ایک ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو ایسے حدیثوں کو متواتر کہا جاتا ہے۔ تو احناف کہتے ہیں اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم قرآن میں آ گیا تب تو وہ فرض ہو گیا، ایسی حدیث متواتر سے بھی ثابت ہو گیا کسی چیز کے کرنے کا حکم تو بھی وہ فرض ہو گیا، ایسے ہی کسی چیز پر اجماع ہو گیا تو بھی وہ کیا ہو گیا، وہ فرض ہو گیا۔ تو جب قطعی دلیل وہ کہتے ہیں، قطعی کا مطلب ہوتا ہے ایک دم یقینی، تو قطعی دلیل سے ان کی مراد ہوتی ہے قرآن، حدیث متواتر اور تیسرا اجماع۔ اور وہ کہتے ہیں جس چیز کے کرنے کا حکم ظنی دلیل سے ثابت ہو، ظنی جو قطعی نہ ہو، جو ایک دم یقینی، قطع میں یقین 100% یقین کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ظن کا مطلب ہوتا ہے اسپیکولیشن، کہ وہ 100% جو کنفرمیشن قطعی دلیل سے ہم کو ملتا ہے اتنا 100% کنفرمیشن ظنی دلیل سے نہیں ملتا، وہ اس میں ہائی اسپیکولیشن، ایک گمان غالب بھی ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہوگی۔ اگر کسی ظنی دلیل سے ہم کو کسی چیز کے کرنے کا حکم ملا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو عمل ہے یہ فرض نہیں کہلائے گا، بلکہ ان کے نزدیک یہ عمل کیا کہلائے گا، واجب کہلائے گا۔ اب ظنی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ظنی دلیل یعنی جیسے ظنی دلیل میں آتا ہے جیسے خبر واحد جو ہم نے کہا، یعنی حدیث کی ایسی قسم جس کو متواتر نہ ہو، تو حدیث یا تو متواتر ہوگی تو خبر واحد ہوگی، جو متواتر نہیں ہے وہ کیا ہے، خبر واحد ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی متواتر اور خبر واحد کی تفصیل جو ہے وہ اصول حدیث کا جو فن آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے پڑھی ہوگی۔ دوسرا کیا ہے، قیاس۔ قیاس بھی کیا ہے، ایک ظنی دلیل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کسی چیز کو
خبر واحد اور قیاس سے کسی چیز کے کرنے کا اگر جو ہے وہ ہم کو مل رہا ہے تو وہ واجب ہے. یہ فرق صرف جو ہے نا وہ احناف کرتے ہیں. تو اس حساب سے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی آپ کو کہ احکام تکلیفیہ جمہور کے ہاں 5 ہیں لیکن احناف کیا جو ہے وہ 7 ہے. تو 7 میں سے آپ دیکھیے ایک جو ہے نا واجب ایک ان کے ہاں پر بڑھ گیا, یعنی فرض کے علاوہ ایک اور ان کے ہاں پر حکم جو ہے وہ بڑھ گیا. ہم جمہور اس کو نہیں مانتے. جمہور اس کو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہ جمہور یہ کہتے ہیں نا احناف کے جواب میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا حکم اللہ کے نبی کے زمانے میں الگ تھا اور ہمارے زمانے میں اس کا حکم الگ ہو. یہ بہت اہم بات ہے جو جمہور نے کہی ہے کہ بھئی کسی چیز کا حکم جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا ہمارے زمانے میں بھی حکم وہی رہے گا. اب یہاں جو آپ فرض اور واجب میں فرق کر رہے ہیں دونوں حکم میں, وہ فرق کن بنیادوں پر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ ہم تک کیسے پہنچا. اگر وہ قطعی ذریعوں سے پہنچائے تو وہ فرض ہے اور وہ ظنی ذریعوں سے پہنچائے تو وہ واجب ہے. تو یہاں فرق کس کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ یہاں فرق کر رہے ہیں ذریعہ کی بنیاد پر. ہاں یہاں جو فرق کر رہے ہیں حناف وہ کس کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ذریعے کی بنیاد پر. کہ اگر جو ذریعہ ہے اگر وہ اسٹرانگ ہے, قطعی کا مطلب اسٹرانگ, تو جو ذریعہ ہے اس حکم کے ہم تک پہنچنے کا اگر وہ اسٹرانگ ہے, زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کر دیا تو اس کی اہمیت بڑھ گئی. اور وہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے اس کا بھی حکم دیا پر وہ اتنا اسٹرانگ ذریعوں سے نہیں پہنچا, تھوڑا سا کم ہے وہ, مطلب اتنا اسٹرانگ نہیں, وہ بھی اسٹرانگ ہے لیکن وہ اتنا اسٹرانگ نہیں, اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ویک ہے. اگر کم لوگوں نے اس کو روایت کیا تو اس کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو گئی, اور زیادہ لوگوں نے روایت کیا تو اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی. تو کہتے ہیں یہ تو صرف ذریعہ ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو حکم صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا, اگر وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک تھا تو بعد والوں کے لیے بھی اس کی اہمیت ایک جیسی ہونی چاہیے. زیادہ لوگوں کی روایت کرنے سے کسی حکم کی اہمیت کیوں بڑھ گئی اور کم لوگوں کی روایت کرنے سے کسی حکم کی اہمیت کیوں گھٹ گئی؟ تو اس لیے یہ جو فلسفہ ہے احناف کا یہ جمہور علماء نے قبول نہیں کیا. وہ یہ مانتے ہیں, ایسا نہیں کہ جو جمہور علماء ہے وہ کہتے ہیں سارے واجب ایک درجے کے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ بھی مانتے ہیں کہ واجبات میں فرق ہوتا ہے, واجبات کے مراتب ہوتے ہیں, ہر واجب ایک درجے کا واجب نہیں ہوتا, وہ بھی یہ مانتے ہیں. پر وہ جب تفریق کرتے ہیں نا کسی چیز میں تو وہ ذریعے کی بنیاد پر نہیں کرتے, وہ دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں. یہاں بھی کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر, لیکن وہ صرف احناف ذریعہ اور دلیل دونوں کو بنیاد بناتے ہیں. جمہور کیا کہتے ہیں؟ بھائی واجب ظاہر سی بات ہے واجب ایک درجے کا ہے, جیسے نماز واجب ہے اور روزہ بھی واجب ہے, پر نماز جو ہے وہ روزے سے زیادہ اس کا وجوب زیادہ ہے, اس کی تاکید زیادہ ہے. تو جہاں تاکید کی دلیل ملتی ہے وہاں وہ واجب کو اونچے درجے میں لے کر کے جاتے ہیں. حج بھی واجب ہے, روزہ بھی واجب ہے, زکوٰۃ بھی واجب ہے, لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ حج سے بڑی واجب ہے کیونکہ زکوٰۃ کا حکم زیادہ آیا ہے, اس کی تاکید زیادہ آئی ہے, اس کے چھوڑنے پر وعیدیں شدید آئی ہیں. تو واجبات میں تفریق ہوتی ہے, ہاں مستحبات میں بھی تفریق ہوتی ہے. واجب جیسے صلہ رحمی واجب ہے, پر صلہ رحمی جو ہے وہ ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے. والدہ کے ساتھ جتنا واجب ہے صلہ رحمی کرنا والد کے بنسبت زیادہ ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے لیے زیادہ تاکید کی ہے بنسبت والد کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ والد سے جو صلہ رحمی ہے وہ بھائیوں سے زیادہ ہے, بہنوں سے زیادہ ہے. بھائی بہنوں سے جو صلہ رحمی ہے, سگے بھائی بہنوں سے, وہ دوسرے رشتہ داروں سے جیسے چاچا سے اور پھوپھی سے اور خالہ سے اور ماموں سے, ان کی بنسبت زیادہ ان سے صلہ رحمی کرنی ہے. تو صلہ رحمی واجب ہے لیکن اس کے مراتب ہے. تو واجب کے بھی مراتب ہوتے ہیں, سارے واجبات ایک درجے کے نہیں ہوتے. لیکن یہ مراتب کی تبدیلی اور تعین کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا دلیلوں سے, ذریعوں سے نہیں کہ اس کو روایت کرنے والے لوگ کتنے زیادہ ہیں اس کی بنیاد پر ہم طے کریں کہ یہ زیادہ اہم ہے کہ کم اہم ہے. وہ ذریعے کو نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ دلیل کس کے حق میں زیادہ ہے. تو احناف جیسے فرق کرتے ہیں واجب اور فرض میں, جمہور علماء واجب اور فرض میں فرق نہیں کرتے ہیں. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی واجب اور فرض میں کوئی فرق اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس کو روایت کرنے والے کتنے لوگ زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ تو ہو گیا واجب کی بحث. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اب ہم دیکھیں گے واجب کے بعد دوسرا حکم تکلیفی. واجب کے بعد جو دوسرا حکم تکلیفی ہے وہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا المندوب. پہلی ہم نے قسم دیکھی حکم تکلیفی کی, وہ کیا تھی؟ وہ تھی واجب. اب دوسری قسم ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ المندوب. جیسے میں ایک سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فقہا ہے وہ کہتے ہیں حکم تکلیفی کی اسم میں مندوب. ہاں جو
اصولیین ہے وہ المندوب نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ الاستحباب یا الندب، کیونکہ وہ جو ہے وہ حکم شرعی کی تعریف میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ حکم شرعی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے خطاب ہی کو حکم شرعی کہتے ہیں، تو اس لیے وہ الندب کہتے ہیں یا الاستحباب کہتے ہیں. مطلب کہ شیخ جو تعریف کر رہے ہیں، شیخ کا جو طریقہ ہے وہ فقہا کا طریقہ ہے، تو فقہا کہتے ہیں المندوب. المندوب کو ہم لوگ مستحب بھی کہتے ہیں، ہاں نفل کہتے ہیں، مسنون کہتے ہیں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ بات آئے گی. مندوب کی تعریف شیخ نے کیا کی؟ شیخ فرما رہے ہیں مندوب کی تعریف ما امر به الشارع لا علی وجہ الالزام، شارع نے جس کا حکم دیا ہو، امر کا مطلب اس کام کے کرنے کو طلب کیا ہے کہ شریعت نے کہا یہ کام کرو، تو ما امر به الشارع، شارع نے جس کا حکم دیا. اچھا پہلے شیخ نے جو ہے نا مندوب کی لغوی تعریف کی، والمندوب لغتاً المدعو، لغت میں مندوب کہتے ہیں المدعو کو، جس کی طرف بلایا گیا ہو. اصل میں یہ المدعو کے ساتھ جو ہے نا ایک لفظ اور تھا جو شیخ نے کہا نہیں، اس کو حذف کر دیا کیونکہ اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الیہ. المدعو الیہ، جس کی طرف دعوت دی گئی ہو. مندوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف دعوت دی گئی ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کانفرنسوں میں جو مہمان ہوتے ہیں نا ان کو ایک بیچ پہنایا جاتا ہے، اس بیچ پہ لکھا ہوتا ہے مندوب، کانفرنس کے مندوب ہے، یعنی ان کو کانفرنس کی طرف دعوت دی گئی، کانفرنس میں ان کو بلایا گیا ہے. تو مدعو مطلب جس کو بلایا گیا ہو. یہاں پہ مندوب کا مطلب کیا ہے؟ المدعو الیہ، جس کی طرف بلایا گیا ہو، جس کی طرف دعوت دی ہو، جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو. علماء کہتے ہیں لیکن صرف جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا جس کام کے کرنے کی دعوت دی گئی ہو، جس کام پر جو ہے وہ بلایا گیا ہو، صرف اس کو مندوب نہیں کہیں گے، بلکہ مندوب میں مدعو کے ساتھ ایک معنی اور پایا جاتا ہے، اور وہ معنی ہے مع الحث علیہ، مع الحث علیہ. مدعو لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ المدعو، جس کی طرف دعوت دی گئی ہو، لیکن صرف دعوت دینے سے نہیں بلکہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس کام پر ابھارا گیا ہو، تو لغت میں اس کو پھر مندوب کہا جائے گا. جیسے ندبہم الی نصرت اخوانہم، لوگوں نے اس کو بلایا اپنے بھائی کی مدد کی طرف، یعنی صرف بلایا نہیں بلکہ اس کو اس پر ابھارا بھی ہے. تو الحث علیہ کا معنی بھی ندب میں پایا جاتا ہے کہ اس کی طرف بلایا بھی گیا اور اس کام کے کرنے پر اس کو ابھارا بھی گیا ہو. تو یہ ہے مندوب کی لغوی تعریف. کوئی پوچھے مندوب کی لغوی تعریف کیا ہے؟ وہ کام جس کے کرنے کی طرف بلایا گیا ہو اور اس پر اس کو ابھارا گیا ہو. اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا اس کی اصطلاحی تعریف میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلا، مندوب کہتے ہیں ما امر بہ الشارع، شارع نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہو. پہلی چیز یہ ہے مندوب میں، پہلی چیز کیا پائی جاتی ہے کہ شارع نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کام کے کرنے کو طلب کیا ہے، کہا ہے کہ یہ کام کرو. اور دوسری چیز کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ لا علی وجہ الالزام، کام کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن اس کو کمپلسری نہیں کیا ہے، لازم نہیں کیا ہے، اوبلیگیٹری نہیں کیا ہے. کہا تو ہے کہ کرو لیکن کرنے کو لازم نہیں کیا ہے، کمپلسری نہیں کیا ہے، ریکمینڈ کیا ہے. ابھارا تو ہے، ریکمینڈ کیا ہے. ہاں اسی لیے شیخ ایک اور تعریف اس کی جاتی ہے ما امر بہ الشارع علی الافضلیہ، شریعت نے جس کے کام کے کرنے کا حکم دیا ہو افضلیت کی بنیاد پر، یعنی اس کی کوئی فضیلت تو کہیں بیان کر دی گئی لیکن اس پر لازم نہیں کیا گیا ہو. تو یہاں اس تعریف کے دو حصے ہیں، ہے نا، یعنی دو چیزیں ملیں گی تو مندوب بنے گا. پہلا کیا؟ دیکھیں تعریفات کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ تعریف جامع اور مانع ہونا چاہیے. جامع کا مطلب جس چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس میں وہ چیزیں پائی جانی چاہیے جو ہم تعریف میں بیان کر رہے ہیں، اور معنی کا مطلب وہ جملہ جو ہے وہ کسی اور پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے. تو مندوب میں پہلی چیز کیا پائی جاتی ہے؟ امر، اور دوسری چیز پائی جاتی ہے الزام. یہ دو چیزیں جب کسی میں پائی جائیں گی تو وہ مندوب کہلائے گا، مستحب کہلائے گا. پہلا، شریعت نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، دوسرا اس کو الزام کہہ رہا ہوں میں، غیر الزام، شریعت نے اس کو لازم نہ کیا. میں نے الزام کہہ دیا، الزام تو واجب میں پایا جائے گا نا، یہاں مراد کیا ہے؟ غیر الزام، اس میں الزام نہ پایا جائے. غیر الزام کا مطلب ہوتا ہے اس میں الزام نہ پایا جائے، اس کو لازم نہ کیا گیا. تعریف ہمیشہ کیسی ہونی چاہیے؟ علماء کہتے ہیں تعریف جو ہے نا وہ جامع اور مانع ہونی چاہیے. یہ بھی آپ سمجھ لیں کیونکہ بار بار آپ تعریف لفظ پڑھتے ہیں نا،
जामे होना चाहिए तारीफ, और दूसरा क्या, माने होनी चाहिए तारीफ। जामे का मतलब जो चीजें आप तारीफ में बयान कर रहे हैं, जिस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं, जामे का मतलब वो चीजें जमा होनी चाहिए जो इसके अंदर पाई जाती हैं वाकईतन। तो मंदूब में जो चीजें पाई जाती हैं उसको जमा करना है। तो मंदूब में दो चीजें पाई जाती हैं, अम्र और गैर इल्जाम, तो ये हो गया जामे, यानी जामे तारीफ हो गई। दोनों चीजें जो मंदूब में पाई जाती हैं उसको हमने तारीफ में जमा कर लिया है, तो एक जामे तारीफ। और माने का मतलब क्या होना चाहिए कि इस ग्रुप का कोई और फर्द इस तारीफ का उस पर इतलाक नहीं होना चाहिए, यानी इस ग्रुप में जो जो अफराद पाए जाते हैं दूसरे भी, उन सबको ऐसी तारीफ करो कि वो सब इस तारीफ से निकल जाए। ये बहुत अहम है क्योंकि आगे हम बहुत सारी तारीफात पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब आप अभी समझ लें कि एक तो जामे होना चाहिए, मतलब आप ऐसी तारीफ करें कि जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उसके तमाम सिफात इसके अंदर जमा हो जाए, तमाम मुमताज सिफात उसके अंदर जमा हो जाए जो उसको खास करते हैं। तो ये तो जामे तो समझ में आ गया आपके कि इसमें दो चीजें पाई जाती है, दोनों हमने तारीफ में कर दी। माने का मतलब तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि ये तारीफ सिर्फ उसी एक फर्द पर लाजिम है जिस फर्द की आपने तारीफ की है, उसके ग्रुप के दूसरे जो लोग हैं, अफराद है, वो इससे खारिज हो जाए। अब भाई जैसे मंदूब है, मंदूब के ग्रुप में और भी है ना, मंदूब के ग्रुप में जो अहकाम तकलीफिया है, अहकाम तकलीफिया के ग्रुप का एक हिस्सा मंदूब है, पर अहकाम तकलीफिया में वाजिब भी आता है, अहकाम तकलीफिया में मुबाह भी आता है, अहकाम तकलीफिया में मकरूह भी आता है, अहकाम तकलीफिया में हराम भी आता है। तो हमको तारीफ ऐसी करनी है कि ये तारीफ जो है वो सिर्फ मंदूब पर फिट आए, इसके अलावा हर कोई इस तारीफ से खारिज हो जाए। तो जब हमने कह दिया मा अमरा बिही शारे, शारे ने जिसका हुक्म दिया हो, अब इससे सबसे पहले तो हराम निकल गया, हराम इससे खारिज हो गया। क्यों खारिज हो गया हराम? क्योंकि हराम में अम्र नहीं होता है, हराम में तो नहीं होती है, हराम को करने का हुक्म नहीं दिया गया होता है बल्कि हराम को छोड़ने का हुक्म दिया गया होता है, उसमें तर्क तलब किया गया होता है, फेल तलब नहीं किया गया होता है। तो जब अमरा भी शारे कह दिया तो सबसे पहले हराम निकल गया क्योंकि हराम में अम्र नहीं होता। ऐसे ही मकरूह भी निकल गया जब अमरा भी शारे कह दिया। तो मकरूह क्यों निकल गया? कि मकरूह में भी अम्र नहीं होता है बल्कि नहीं होती है, तो मकरूह भी निकल गया। तीसरा चीज मुबाह भी इससे निकल गया। देखिए हराम क्यों निकला? क्योंकि हराम से तो मना किया गया होता है ना, सूद है, सूद का हुक्म नहीं दिया गया, उससे मना किया गया। इसी तरह मकरूह क्यों निकल गया? कि मकरूह का भी हुक्म नहीं दिया गया होता, उससे बचने का हुक्म दिया गया होता है, ताकीद नहीं की गई होती, लाजिम नहीं किया गया होता, लेकिन मकरूह में भी नहीं होती है। और इसी तरह से मुबाह क्यों निकला? क्योंकि जो चीज मुबाह होती है उसका भी हुक्म नहीं दिया गया होता है, उसका ना हुक्म दिया गया होता है ना उससे रोका गया होता है। तो मुबाह में भी क्योंकि हुक्म नहीं दिया गया होता है मुबाह का, तो मुबाह निकल गया। हाँ, जैसे भाई घड़ी पहनना, चश्मा पहनना, इसका ना हुक्म नहीं दिया गया है तो ये मुबाह है। तो जब अम्र का लफ्ज आ गया तो जो हुक्म तकलीफी की कैटेगरी के दूसरे अफराद थे वो निकल गए। अम्र बोल करके हमने हराम को भी निकाल दिया, मकरूह को भी निकाल दिया, मुबाह को भी निकाल दिया, क्योंकि हराम में नहीं होती है, मकरूह में नहीं होती, मुबाह में नहीं होती है, अम्र नहीं होता है। लेकिन अभी भी इस कैटेगरी में एक चीज बची हुई है, सिर्फ मा अमरा भी शारे अगर कह दिया हमने ना, तो ये तीन तो निकल गए, लेकिन अभी वाजिब बचा हुआ है ना, क्योंकि मा अमरा भी शारे वाजिब में भी अम्र होता है और मंदूब में भी अम्र होता है। तो मा अमरा भी शारे पर अगर हम रुक जाते तो हराम मकरूह मुबाह तो निकल गए, लेकिन वाजिब तो अभी भी घर के अंदर मौजूद है। तारीफ ऐसी करनी है कि वाजिब भी इससे खारिज हो जाए। अभी तक के वाजिब खारिज नहीं हुआ है, तारीफ के इस हिस्से तक के वाजिब खारिज नहीं हुआ था, सिर्फ हराम, मकरूह और मुबाह खारिज हुआ था। अब हमको वाजिब को भी खारिज करना है, तो कुछ ऐसी मंदूब की तारीफ की जाए कि वाजिब भी इस कैटेगरी से निकल जाए, सिर्फ मंदूब अकेला बचे घर के अंदर। तो इसलिए तारीफ में एक चीज का और इजाफा क्या कर दिया गया, ला अला वजहिल इल्जाम, जिसका हुक्म दिया गया हो लेकिन उसको लाजिम नहीं किया गया हो। तो जैसे ही कह दिया गया लाजिम ना किया गया हो तो क्या निकल गया इससे, वाजिब निकल गया। क्योंकि वाजिब में अम्र तो होता है, अम्र के मामले में ये मंदूब के जैसा है वाजिब, जैसे वाजिब में अम्र होता है वैसे मंदूब में भी अम्र होता है। तो सिर्फ अम्र कहने से वाजिब नहीं निकलेगा, ये तीन लोगों को तो निकाल दिया। अब वाजिब को निकालने के लिए हमको एक शर्त का और इजाफा करना था, तो हमने कह दिया ला अला वजहिल इल्जाम। अब वाजिब भी निकल गया, क्योंकि वाजिब में तो इल्जाम होता है, यानी वाजिब में कंपलसरी कर दिया गया होता है वो काम करना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एहतिराज। यानी इस तरह से जो हम एक कैटेगरी के दूसरे अफराद को बाहर निकाल रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, एहतराज।
یہ لفظ یاد رکھیں. آپ جب بھی اصول فقہ کی کوئی کتاب پڑھیں گے خاص طور پہ الاصول میں بار بار یہ جملہ آئے گا فخرج بقولنا. یہ جو شیخ فرماتے ہیں بار بار نا خرج بقولنا, ہمارے یہ کہنے سے یہ نکل گیا. تو یہ جو نکالتے ہیں ہم نا کسی کو, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے احتراز. کہ یہ شرطیں ہم نے اس لیے لگائی ہیں تاکہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے. تو ہم نے جب ما امر بہ الشارع کہا تو اس سے کیا نکل گیا؟ محرم, مکروہ اور مباح. وخرج بقولنا, اور جب ہم نے کہا لا علی وجہ الالزام تو اس سے کیا نکل گیا؟ واجب نکل گیا. بات سمجھ آ رہی انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے جب یہ کہا ما امر بہ الشارع تو پہلے نمبر پہ جب ہم نے کہا لا علی وجہ الشارع تو پہلے نمبر پہ کیا کیا نکلا؟ حرام نکل گیا, مکروہ نکل گیا, مباح نکل گیا, کیونکہ ان تینوں میں امر نہیں ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ جب ہم نے کہا لا علی وجہ الالزام تو اس سے واجب نکل گیا. اب احکام تکلیفیہ ایک مان لیجئے گھر ہے, اس گھر میں 5 لوگ تھے, واجب, مستحب یعنی مندوب, اور مباح اور مکروہ اور حرام. اب ہم کو صرف مندوب کو یہاں پر باقی رکھنا تھا تعریف میں, باقی چاروں کو نکالنا تھا. تو پہلے ہم نے کہہ دیا کہ بھائی امر جہاں جا جو ہے وہ یہاں پر رہے. تو اب واجب اور مندوب تو رک گئے کیونکہ دونوں میں امر ہے, حرام, مکروہ اور مباح نکل گئے باہر کیونکہ ان تینوں میں امر نہیں ہے, ان کے پاس امر نہیں ہوتا ہے. اب واجب بچا ہوا ہے, واجب کو بھی نکالنا, تو ہم نے کہہ دیا لا علی وجہ الالزام, تو واجب بھی نکل گیا کیونکہ واجب میں الزام نہیں ہوتا, وہ کمپلسری نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی واجب کی تعریف اور اس تعریف کے احترازات. اب واجب کا حکم کیا ہے, واجب کا اثر کیا ہوتا ہے, وہ ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. شیخ فرما رہے ہیں والمندوب یصاب فاعلہ امتثالا ولا یعاقب تارکہ. مندوب وہ ہے جس کے کرنے والا اگر امتثالاً وہ کام کرتا ہے, ترجمہ پہلے دیکھ لیں, یصاب ثواب دیا جاتا ہے, فاعلہ اس کے کرنے والے کو, امتثالاً اگر اس نے وہ کام اطاعت سے کیا ہو. یصاب ثواب دیا جاتا ہے, فاعلہ فاعل فاعل یفعل فاعل کرنے والا, ہو کا مطلب مندوب, ہو میں ہا کی ضمیر مندوب کی طرف لوٹ رہی ہے. مندوب کام کے کرنے والے کو کیا دیا جاتا ہے؟ ثواب دیا جاتا ہے. کب ثواب دیا جاتا ہے؟ امتثالاً, جب اس نے وہ کام اطاعت کے ساتھ کیا ہو, امتثالاً کیا ہو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عبادت سے کیا ہو. تو اب امتثال کا میں اس سے پہلے واجب میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ امتثال میں 3 چیزیں آتی ہیں. پہلا کیا آتا ہے امتثال میں؟ کہ وہ چیز قصدن کیا ہو. دوسرا آتا ہے کہ اس نے اخلاص سے کیا ہو. اور تیسری چیز آتی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ کام کیا ہو. واجب میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ بھائی امتثال میں کتنی چیزیں آتی ہیں. پہلا قصدن کیا ہو, اگر کوئی نفلی کام کر دیا لیکن قصد نہیں تھا اس کا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. کسی نے ڈرایا دھمکایا تو اس نے سنت نمازیں نفل نمازیں پڑھ لی تو ثواب نہیں ملے گا. عرفہ کا روزہ رکھ لیا ثواب نہیں ملے گا. عاشورہ کا روزہ رکھ لیا ثواب نہیں ملے گا. تو پہلی بات کیا ہے؟ قصد سے کیا ہو, اپنے ارادے سے کیا ہو, ایسا نہیں کہ بس ایسے بغیر نیت کے کر لیا. دوسرا اخلاص سے کیا ہو, یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرے گا تو ثواب کی بجائے الٹا گناہ مل جائے گا. تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا ہو. نفلی کام بھی کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگا. یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کہ بھائی واجب کے لیے تو دلیل چاہیے, اور اگر کوئی چیز واجب نہیں ہے, مستحب ہے, ہم اس کو لازم نہیں کہہ رہے تو ہماری مرضی ہم جو بھی کریں. ایسا نہیں چلے گا. مندوب کام جو ہوتا ہے نا, مستحب کام جس میں ثواب آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے کرنے میں ثواب ہے, وہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی کیا جائے گا. اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے. جیسے بہت سارے لوگ عید میلاد مناتے ہیں اور ان سے جب کہا جائے بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بولتے ہیں ہم اس کو منانا لازم تھوڑی بول رہے ہیں کہ یہ بنانا لازم ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں منانے میں ثواب ہے. اگر ہم لازم کریں گے تو ہم کو دلیل دینی پڑے گی کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ہم مستحب کہہ رہے ہیں تو ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. جیسے فرض ایک حکم شرعی ہے ویسے مندوب بھی کیا ہے؟ ایک حکم شرعی ہے. اور حکم شرعی کا مطلب جیسے کسی چیز کے فرض ہونے کی دلیل آپ کو قرآن و سنت سے دینی پڑے گی, ویسے ہی کسی چیز کے مستحب ہونے کی دلیل بھی آپ کو قرآن و سنت سے دینی پڑے گی. کیونکہ ہم مستحب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یصاب فاعلہ, اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا. ہم ایک طرح سے دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ کام کرو گے تو ثواب ملے گا. ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے.
تو یا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ میں ثواب دوں گا یہ کام کے کرنے پر، یا تو اللہ کے رسول نے بتایا ہو کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اس کو جاننے کے دو ہی ذریعے ہو سکتے ہیں نا، یا تو اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا ہو. تو کسی چیز کو مسنون کرا دینے کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور وہ کام مسنون ہے کہ نہیں ہے اس کا قبول ہونا اللہ کے ہاں اس شرط پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ کام کیا جائے، اتباع میں وہ کام کیا جائے. ہم عید میلاد جیسی بدعتوں کو، شب معراج کی راتوں میں جاگنے کو بدعت کیوں بولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو ہم کہتے ہیں مستحب کی بھی دلیل دو. کوئی بھی مستحب کام کبھی ثواب کب ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ جب وہ مستحب کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر کیا گیا ہو. اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے جیسے واجب میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا، ویسے ہی مستحب میں بھی اس کا بھی حکم یہی ہے، اس کا بھی اثر کیا ہوتا ہے؟ یصاب فاعلہ امتثالا. یعنی اس معاملے میں واجب اور مستحب یہ دونوں یکساں ہیں. واجب کے کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور مستحب کے کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. اس میں دونوں کا حکم ایک جیسا ہے. امتثالا کا مطلب تین چیزیں ہو گئیں. ولا يعاقب تارکہ، اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا نہیں دی جاتی. اب یہاں پر جا کر کے واجب اور مستحب میں فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ واجب کا ہم نے کیا دیکھا تھا، یستحق العقاب تارکہ، اس کا چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. واجب کا چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، جبکہ مندوب کا چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہوتا، اس کو سزا نہیں دی جاتی. یہاں پر جو ہے نا واجب مستحب سے الگ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ مندوب کا حکم کیا ہے یا مندوب کا اثر کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، مندوب کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ملتا. جتنی بھی ساری مندوبات ہیں، مستحب اعمال ہیں، جیسے نفلی نمازیں ہیں، نفلی نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اگر وہ امتثال یعنی اطاعت اور عبادت کی نیت سے پڑھ رہا ہے اور اس کی شرطیں پوری کر رہا ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی نماز تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. عاشورہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، رکھ لے گا تو ثواب ملے گا، چھوڑ دے گا تو گناہ نہیں ملے گا. ایسے ہی ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ہے، ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنا ہے، اگر کوئی کر لے تو ثواب ملے گا. ایک حج کیا ہوا تھا، اب اس کا وجوب ختم ہو گیا ہے، استحباب باقی ہے، اگر کوئی کر لے گا تو حج کا ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو. ہاں، جتنے بھی مستحب کام ہیں ان کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، پر اس کے چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ملتا. واجب میں اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ واجب اور مستحب میں ایک چیز تو ایک جیسی ہے کہ دونوں کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، پر فرق کہاں جاتا ہے کہ واجب کے چھوڑنے والا گنہگار ہو جاتا ہے. فرض نماز واجب ہے، اس کو جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ ملے گا. مستحب کو چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہوتا، اس کو عقاب نہیں ملے گا، جیسے جس نے نفل نماز چھوڑ دی اس کو گناہ نہیں ملے گا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ولا يعاقب تارکہ کی اور بھی کچھ تفصیلات ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.